تُہۍ سوٗنٛچِتھ ہیٚکِو تَمہِ کھۄتہٕ تہِ تیز یعنی سپیڈ پلس بیٚیہِ پرٛٮ۪تھ 5G سمارٹ فونس خٲطرٕ چھُ یہِ بنیومُت یعنی ٹیکنالوجی پلس تہِ یہ کیا چھُ ایرٹل 5G پلس ادٕ کانٛہہ تہِ 5G کیازِ ناظرین آداب، پیش خدمت ہے اردو خبرنامہ، میں ہوں شیخ انور الحق۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ لوک سبھا کی کارروائی غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی، راجیہ سبھا میں بھی کارروائی میں پڑا خلل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کو جو 5 منتر دیے ہیں ان کی بدولت 2047 تک بھارت ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے گا، ایل جی منوج سنہا۔ جموں کشمیر میں اگرچہ ملٹنسی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی ہے، تاہم یہاں سے جلد ملٹنسی کا خاتمہ ممکن ہو پائے گا۔ ڈی جی پی اور بی جے پی نے آج منایا اپنا 44واں یوم تاسیس، وادی میں بھی کئی تقاریب کا انعقاد۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ لوک سبھا کی کارروائی غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، جبکہ راجیہ سبھا کی کارروائی پہلے دوپہر 2 بجے تک اور بعد میں پورے دن کے لیے ملتوی کی گئی۔ لوک سبھا میں آج صبح جیسے ہی کارروائی شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے بجٹ اجلاس کے دوران کام کاج کو اجاگر کرتے ہوئے اختتامی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایوان میں 8 بل پیش کیے گئے اور ان میں سے 6 منظور ہو گئے۔ اسپیکر موصوف نے ایوان کی کارروائی میں لگاتار رکاوٹ پڑنے پر ناخوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ جس طرح کا طرز عمل دیکھنے میں آیا ہے وہ ملک کی جمہوری وقار کے لیے اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے ایوان میں تختیاں لہرانے اور منظم طریقے سے رکاوٹ ڈالنے پر اعتراض بھی کیا۔ جب اسپیکر موصوف اظہار خیال کر رہے تھے تو کانگریس، ڈی ایم کے اور دیگر پارٹیوں کے ارکان اڈانی گروپ معاملے کی جانچ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی سے کرائے جانے کے اپنے مطالبے کی حمایت میں نعرے لگاتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے اور اس دوران جے ڈی یو، ترنمول کانگریس اور دیگر ارکان بھی کھڑے ہو گئے۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ پچھلے مہینے کی 13 تاریخ کو شروع ہوا تھا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں یونیورسٹی میں 3 روزہ میگا ایونٹ پنج پران کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے ملک کو جو 5 منتر دیے ہیں ان کی بدولت 2047 تک بھارت ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے گا۔ ایل جی نے کہا کہ 2047 میں جب بھارت اپنی آزادی کے 100 سال کا جشن منائے گا تو ہندوستان کے پاس سب سے کم عمر اور سب سے زیادہ ہنرمند افرادی قوت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو تبدیل کرنے کا بڑا چیلنج 5 عزم کو اپنا کر اور ایک ترقی یافتہ قوم کی تعمیر کے اہداف کو حاصل کر کے پورا کیا جا سکتا ہے، جس کا ہمارے آباء و اجداد نے تصور کیا تھا۔ منوج سنہا نے کہا کہ قدیم تہذیبی اقدار پر ملک کا ہر ایک باشندہ خوش اور خوشحال ہے اور جدید ہندوستان کی تشکیل میں ہماری رہنمائی کرتا رہے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ دوسروں کی فلاح ہمارے ثقافتی ورثے کا بنیادی فلسفہ ہے جو خوشحالی کا راستہ دکھائے گا۔ پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں اگرچہ ملٹنسی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی ہے، تاہم موجودہ صورتحال اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہاں سے جلد ملٹنسی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے جموں کشمیر میں حالات کو خراب کرنے کی لگاتار کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن حفاظتی ایجنسیاں پوری طرح سے چوکس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت غیر ملکی ملٹنٹوں کی تعداد دہائیوں کے بعد سب سے کم سطح پر پہنچ چکی ہے۔ پولیس سربراہ نے مقامی نوجوانوں کی اس بات کے لیے سراہنا کی کہ وہ تشدد کا راستہ اپنانے کے بجائے امن اور ترقی کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں اور اپنا روزگار کمانے کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ پولیس کے سربراہ نے کہا کہ وقت ڈرون سرگرمیاں ایک بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا ہوا ہے، کیونکہ ان ڈرونز کے ذریعے پاکستان سے نہ صرف ہتھیار بلکہ منشیات کو بھی بھارتی حدود میں ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک سینکڑوں ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے اور جو ہتھیار اور منشیات کی کھیپ ڈالی جا رہی ہے اس کو بھی لگاتار چوکس رہنے کی بنا پر ضبط کیا جا رہا ہے۔ پولیس سربراہ شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں تھانہ دیوس کے سلسلے میں ایک تقریب میں شرکت کر رہے تھے اور تقریب کے حاشیے پر نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران انہوں نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ ناظرین، خبریں جاری ہیں، پہلے یہ تجارتی وقفہ۔ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر گاندربل مختلف پوسٹ گریجویٹ پروگرامز میں داخلے کے لیے اہل امیدواروں سے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی طرف سے منعقد کیے جانے والے کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ CUET PG 2023 کی آن لائن درخواستیں طلب کرتی ہے۔ داخلے کے لیے امیدواروں کی اہلیت اور پروگرامز کے بارے میں تفاصیل کے لیے یونیورسٹی ویب سائٹ www.cukashmir.ac.in پر لاگ ان کریں۔ ناظرین، خبروں میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔
बांडीपुरा के आलूसा इलाके में आज जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और फौज ने मुश्तरका तौर पर लश्कर तैयबा से वाबस्ता मिलिटेंटों के एक इनायतकार को असला समेत गिरफ्तार किया। मज़कूरा इनायतकार से एक चाइनीज सख्त का ग्रेनेड और AK-47 बंदूक के 12 राउंड बरामद किए। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन बांडीपुरा में एक केस भी दर्ज किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी के 44वें यौम तासीस पर पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए जोर देकर कहा कि समाजी इंसाफ महज एक सियासी नारा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पुख्ता अकीदा है। उन्होंने कहा कि कई सियासी पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने समाजी इंसाफ के नाम पर आवाम के बजाय अपने कुंबों की बहबूद को ही यकीनी बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने बदउनवानी, कुर्बा परवरी और अमन कानून के मसाइल से निजात दिलाने के अपने अहद पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब जनसंघ का जन्म हुआ था तो उसके पास न तो कोई ज्यादा सियासी तजुर्बा था और न ही कोई खास वसाइल थे। इसके पास सिर्फ मादरे वतन के तई पुख्ता अज़म और जमहूरियत की ताकत थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज बीजेपी मुल्क में एक नए सियासी कल्चर की कमान संभाले हुए है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पार्टी का मंत्र और मकसद है। नरेंद्र मोदी ने उन बेशुमार पार्टी कारकुनों की खिदमत और कुर्बानी को भी याद किया जिन्होंने बीजेपी को मजबूत बनाने में काबिल कदर रोल अदा किया है। इधर भाजपा के जम्मू कश्मीर यूनिट ने आज बीजेपी के 44वें यौम तासीस की मुनासिबत से जोशो खरोश के साथ और खुशी से मनाया। इस सिलसिले में श्रीनगर के पार्टी दफ्तर पर एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी के अलावा दीगर कई लीडरान और पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर अशोक कौल ने पार्टी झंडा लहराया और कारकुनों से तकरीर करते हुए कहा कि अवाम की मोहब्बत ने बीजेपी को मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बनाने का अज़म फराहम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ही मुल्क के नौजवानों में एक नया जोश और वलवला पैदा किया और इसके अलावा रोजगार, तालीम और रहन सहन का बेहतर निजाम फराहम किया। इसी दौरान बीजेपी के 44वें यौम तासीस के मौके पर पांता चौक श्रीनगर में भी एक तकरीब मुनक्किद की गई जिस दौरान कई नौजवानों ने बीजेपी में बाज़ाब्ता तौर शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी और DDC मेंबर बालहामा एजाज हुसैन और दीगर कई लीडरान मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद, SMC के कमिश्नर और CEO स्मार्ट सिटी मिशन अतहर आमिर खान समेत मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों की एक टीम ने आज शहर श्रीनगर के कई इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे काम का जायजा लिया। हुकाम ने मौलाना आजाद रोड, पोलो व्यू, रेजिडेंसी रोड, राजबाग, गुपकार और फोरशो रोड का भी दौरा किया और यहां जारी कामों का जायजा लेने के दौरान मुतल्लिका तामीराती एजेंसियों से ताकीद की कि वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर इन प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने के इकदाम करें। चीफ सेक्रेटरी ने मौजूदा काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इस वक्त जो भी काम स्मार्ट सिटी या दीगर जगहों पर अंजाम दिए जा रहे हैं उनमें अफरादी कुव्वत और मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इन कामों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के राज भवन में आन जहानी संजय शर्मा के अहल खाना से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अहल खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया और उन्हें यकीन दिलाया कि इंतजामिया कुंबे की हर मुमकिन मदद करने के लिए वादाबंद है। वाज़ेह रहे कि संजय शर्मा को फरवरी की 26 तारीख को मिलिटेंटों ने पुलवामा में गोली मारकर जाम बहक किया था। बारामुल्ला के डाक बंगले में आज जल जीवन मिशन का जायजा लेने की खातिर एक आला सतह की मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला सैयद सहरिश असगर और जल जीवन मिशन के डायरेक्टर JNU के अलावा चीफ इंजीनियर जल जीवन मिशन कश्मीर संजू मल्होत्रा भी मौजूद थे। मीटिंग में जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से साफ जल पहुंचाने के काम का जायजा लिया गया। मीटिंग में बताया गया कि इस वक्त जल जीवन मिशन के तहत कई स्कीमें ज़ेर तकमील हैं जिन्हें मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि आने वाले वक्त में हर एक घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाने का इंतजाम मुमकिन बन सके। वादी कश्मीर के हर एक जिले में इस वक्त तिलहन की फसल में अपने जोबन पर है और तिलहन की ये खेत न सिर्फ खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं बल्कि जगह जगह पर सयाहों को भी अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं। महकमे ज़राअत के मुताबिक रवां साल तिलहन की फसल 1,40,000 हेक्टेयर अराजी पर लगाई गई है जबकि इससे पहले तिलहन की काश्त सिर्फ 30,000 हेक्टेयर अराजी पर की जाती थी। महकमे ज़राअत के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने तिलहन की पैदावारियत में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि रवां
سال کے دوران وادی کشمیر کا سرسوں کے تیل کی درآمدگی پر انحصار کم سے کم ہونے کی توقع ہے۔ مقامی کسانوں نے بھی تلہن کی اچھی خاصی فصل ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ رواں سال ان کی محنت اس طرح سے رنگ لائے گی۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ سیاسی اڑچنوں کے باوجود بھی نیشنل کانفرنس نے ہر حال میں جموں کشمیر کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی اور ہماری پارٹی مستقبل میں بھی لوگوں کے ساتھ مل کر حقوق اور جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنا مشن آگے بڑھائے گی۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر شہری خاص سے تعلق رکھنے والے پارٹی عہدیداروں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں پارٹی سرگرمیوں، تنظیمی امورات اور لوگوں کے مسائل و مشکلات کے علاوہ عوامی رابطے مہم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی دوران پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک اور اجلاس صوبائی صدر ناصر اسلم وانی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں نوجوان نسل میں پائی جا رہی بے چینی اور غیر یقینیت پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اننت ناگ ضلع میں آج مارکیٹ چیکنگ ٹیم نے کئی بازاروں کا دورہ کیا اور موقع پر میوہ فروشوں اور قصابوں سے قیمتوں کے حوالے سے جانکاری حاصل کی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ اینڈ سول سپلائز اننت ناگ نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ محکمے نے مارکیٹ چیکنگ کے دوران پایا کہ چند جگہوں پر صارفین سے اضافی قیمتیں وصول کی جا رہی تھی اور کئی دکانداروں کو ناجائز منافع خوری کا مرتکب پایا گیا، جن کے خلاف کیس درج کیا گیا اور لگ بھگ 1 درجن دکانداروں سے موقع پر ہی جرمانہ وصول کیا گیا۔ سکاسٹ کشمیر میں آج یونیورسٹی سطح کا نعت اور قرات کا مقابلے کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں مختلف یونیورسٹیوں، کالجوں کے طلبہ اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ پروگرام میں ڈائریکٹر ایجوکیشن اور ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر سکاسٹ کشمیر پروفیسر ایم اے صدیق، ڈائریکٹر ریسرچ و رجسٹرار ٹی ایچ مسعودی، ڈینس کے علاوہ دیگر شعبوں کے سربراہان نے بھی شرکت کی۔ پروفیسر صدیق نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ایسی مجالس کے اہتمام سے طلبہ ذمہ دار شہری بننے کے قابل بن جاتے ہیں۔ انہوں نے قرات اور نعت مقابلوں میں شامل ہوئے لوگوں کو مبارکباد دی اور بہترین قرات اور نعت پیش کرنے والوں میں انعامات اور اسناد تقسیم کی۔ قرات مقابلے میں عمر فاروق نے پہلی، شاہد منظور نے دوسری اور اقرا رمضان نے تیسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ نعت مقابلے میں جنت جاوید نے پہلی، سویرا مہروش نے دوسری اور سید شعیب نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ انجمن شہری شیعہ کے اہتمام سے مرکزی امام بڑگام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر ایک پروقار مجلس کا انعقاد کیا گیا، جس میں جامعہ باب العلوم کے اساتذہ، طلاب اور عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کے علاوہ طلاب نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی۔ انجمن کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفی نے امام علی مقام کی سیرت و کردار اور حیات طیبہ کو مشعل راہ قرار دیا۔ وادی میں آج ہنومان جینتی کے موقع پر کئی تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ سب سے بڑی تقریب سری نگر کے ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ میں واقع ہنومان مندر میں منعقد کی گئی، جہاں شردھالوؤں کی ایک بڑی تعداد نے پوجا ارچنا میں شرکت کی اور ہنومان جی سے آشیرواد لیا۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کل مرمت کے کام کے پیش نظر ٹریفک کی نقل و حرکت معطل رہے گی۔ یہ کام کل صبح سویرے شروع ہوگا اور اپریل 8 تاریخ کی صبح تک جاری رہے گا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کے مطابق اس دوران کسی بھی گاڑی کو شاہراہ پر چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تاہم اگر کوئی ایمرجنسی کی صورتحال درپیش آتی ہے تو اس صورت میں اس گاڑی کو شاہراہ پر چلنے کی اجازت رہے گی۔ 84 کلومیٹر لمبا بانڈی پورہ گریز داور بختور روڈ تازہ برفباری کے بعد ٹریفک کی نقل و حمل کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ بیکن حکام کے مطابق رازدان ٹاپ پر لگ بھگ 1 فٹ تازہ برف جمع ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی نقل و حمل مشکل بن گئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ گریز اور تلیل وادیوں میں بھی تازہ برفباری ہونے سے دیگر سڑکیں بھی بند ہو چکی ہیں۔ جموں کشمیر میں موسم گزشتہ لگ بھگ ایک ہفتے سے لگاتار ناسازگار بنا ہوا ہے۔ اس دوران میدانی علاقوں میں وقفے سے بارشیں اور پہاڑی علاقوں میں ہلکی برفباری ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں اور برفباری کے بعد رات کے درجہ حرارت میں کمی درج کی جا رہی ہے اور اس وقت درجہ حرارت معمول سے کم درج کیا جا رہا ہے۔ محکمے نے پیشگوئی کی ہے کہ آج شام سے اگلے 24 گھنٹوں تک موسم ایسا ہی بنا رہے گا، تاہم کل سے موسم میں بہتری آئے گی اور اپریل کے 10 تاریخ تک موسم سازگار رہے گا۔ اسی دوران آج
श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 17.3 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्ज हरारत 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 29 डिग्री और कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। आदाब।